جتنا بھی مخلوق اللہ نے بنایا سب مخلوقات دے وچوں جیڑی عظمت والی مخلوق ہے وہ انسان ہے. انسان دی عظمت، انسان دا وقار اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ عطا بھی فرمائے اور تخلیق دی وجہ بھی انسان ہے. بل اللہ نے جنمی کائنات کوئی رحمت کی تھی ہے اس کہ جیڑا بندہ اللہ دی عظیم مخلوق انسان کو ستے سی، تکلیف دے سی، پریشان کرے سی، ان دے اندر امن تے سکون نہیں آ سکتا. جتنا بھی اسباب ہیں انہاں وچوں مین سبب ہے اللہ دے بندے کو ستاونا، انسان دے وقار کو نہ سمجھنا. گاجر مولی دی طرح قتل عام ہے، غیبت عام ہے، چغلی، الزام، بہتان، یعنی جو ہے انسانیت دی تزلیل، جو ہے انسان دی تزلیل. آسمان دے تلے زمین دے اوتے رب نے جیڑے دور وچ بھی شریعت نازل کی تھی، جیڑے زمانے چ اللہ نے شریعت نازل کی تھی، یا جیڑے زمانے چ اللہ نے کہیں نبی کو بھیجے، ہر نبی دی ذمہ داری ہے اور شریعت ہے ہر وہ چیز حرام جیڑی انسان کو تکلیف دے. چوری حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ چوری دوجھے کو تکلیف دے من دے برابر ہے. ڈکیٹی حرام ہے کیونکہ بے کو تکلیف ہے. شراب حرام ہے. شرابی بندہ جلے شراب پیندے اون دا عقل ختم تھی ویندے، ول جلے بندہ پاگل تھی ونجے عقل ساتھ نہ دے وے والو بندہ کیا کریں دے صاحب زہرے وہ کہیں انسان دے اتے اٹیک کرے سی. شراب دی حرمت دی وجہ ہی ہے کہ یہ کہیں کو تکلیف دے سی. جوا حرام ہے. جوے چ صاحب زہرے دوجے بندے دا نقصان ہے اور تکلیف. سود حرام ہے کیونکہ دوجے بندے دی عزت نال شرافت نال کھلواڑ کیتا وینا پیاؤں. ہر وہ چیز شریعت نے رب نے حرام کی تھی ہے جیڑی چیز انسان دے وقار کو مجروح کریں دی ہے، جیڑی چیز بندے دے احترام کو خراب کریں دی، اور ہر وہ چیز حلال ہے، جائز ہے، فرض ہے، ضروری ہے، حکم آئے ہوں دا جیڑی انسان دے وقار دے وچ فائدہ مند ثابت ہے. تیمارداری دا حکم ہے کیونکہ اندے چ انسان دا وقار ہے. جنازے شرکت دا حکم ہے کیونکہ انسان دی عزت ہے. ہمسائیں دے حقوق دا ذکر ہے. ہمسایہ کوئی بھی ہوئے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، انسانیت کو مد نظر رکھا گیا. جتنا بھی شریعت احکامات ہیں، اوامر ہیں، ان دی وجہ ہے کہ انسان دا وقار، انسان دی عظمت موجود ہے. اور جتنا چیزاں کے منع کیتا گئے، روکیا گئے، ان دی وجہ ہے کہ ان دے اندر انسان دی انسلٹ موجود ہے. قرآن مجید بھریا ہوا ہے. انشاءاللہ میں تمہارے سامنے وہ مقامات پڑھساں رکھساں جہدے چ اللہ نے انسانیت دا احترام سکھا. ساکو تو اکو اپنی عظمت دا پتہ ہی کیا نہیں، ساکو تو اکو اپنے مقام دا پتہ ہی کیا نہیں. بندے دا جڑا قاتل ہے وہ دائمی جہنمی ہے. قاتل بندہ دائمی جہنمی ہے، انسان دے وقار کو خراب کیتے سے. جیڑا بندہ کہیں دی اکھ کٹھے، کہیں دا ہاتھ کٹے، کہیں دا پیر کٹے، اندے اتے پنجا اٹھ چٹی ہے، دیت ہے، کیونکہ وہ انسانیت دا احترام نہیں کیتا. جیڑا بندہ کہیں کو گالی گلوچ دے وے، برا لاوے، سمجھو یہ بھی گناہ ہے. جیڑا کہیں تے الزام لاوے اے گناہ ہے. جیڑا کہیں تے بہتان لاوے اے گناہ ہے. جیڑا غیبت کرے اے گناہ ہے. جیڑا چغلی پاوے اے گناہ ہے. ہر اون عمل کو گناہ قرار دیتا گئے جیڑے عمل ہے انسانیت دی انسلٹ موجود ہے، اور ہر اون عمل کو دین قرار دیتا گئے اور نیکی قرار دیتی گئی ہے جیڑے عمل ہے انسانیت دا احترام ہے. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے نا کہ بندہ ہا ایک بڑا تاجر ہا، کاروباری ہا، فوت ہویا. آپ نے پچھلے دور دے ایک بندے دی بات سنائی.
فرمایا جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ جو پہنچے اللہ تبارک و تعالی نے اندے نامہ اعمال تے نظر کرم فرمائی. وال اللہ رب کائنات نے فرمائے ہاں بھائی تیری کوئی ایسی نیکی جن دے ذریعے میں اللہ تیرے تے رحمت کراں اور میں اللہ تے کو معاف کر دیواں اور میں اللہ تے کو جنت دیواں میں تے کو بخش دیواں تے کو زندگی دی اپنی کوئی نیکی ایسی یاد ہوئے پیش کر. کوئی ایسی نیکی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوں کیڑی نیکی دسی ہے؟ ہوں اپنی جڑی نیکی دسی ہے اندہ تذکرہ موجود ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نال دش آپ نے فرمایا ہوں بندے آکھے اے اللہ میرے کے ایک عمل ایسا ہے جب میں نیکی سمجھدا. وہ عمل کیڑا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ لوگ میرے کے تنگ دست اندے ان آ کر کے بطور قرض کوئی چیز دا مطالبہ کرنا ول میں انہاں کو بطور قرض دینا ول میعاد مقرر ہوئے ہا ول میں مطالبہ کرنا جے انہاں کنے گنجائش نہ ہوئے ہا میں مہلت دینا. جتنی دفعہ انہیں کے گنجائش نہ ہوئے ہا میں مہلت دینا. میں انہاں دی کرے انسلٹ نہ کیتی ہے بےزتی نہ کیتی ہے گالی گلوچ تک دستوں گریباں تک معاملہ کہنا پہنچا. میں انہاں دے وقار کو مجروح کرے نہیں کیتا. انہاں دی فیملی دے سامنے میں کریں انسلٹ نہیں کیتی. انہاں دی چار بندے دے سامنے میں کریں بےزتی نہیں کیتی. اللہ تو بہتر جاندا ہے. اگرچہ قرضہ وددا گئے یعنی میاز وددی گئی ہے لین دین مؤخر تھی گئے تاخیر اندے تھی گئی ہے لیکن میں کہیں دی بےزتی نہیں کی تھی. بس میں سمجھدا میں یہ بہت وڈی نیکی چاہ کے آیا کھڑا اپنی پوری زندگی. میرے نزدیک یہ سب تو وڈی نیکی ہے کہ میں کہیں انسان دے وقار کو مجروح نہ کراں. ایک نے ود کے بھی میں تو کو کیا نیکی پیش کراں. نبی علیہ السلام فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمیسی یہ ایسی نیکی ہے یقیناً ایسی نیکی ہے کہ ان دے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہ بھی معاف کرنا اور تیرے اتنے رحمت کر کے تیرے کو جنت نصیب کرنا. انسان دا احترام وقار جڑا سارے اندر کہے بے دی جب تک بےزتی نہ کروں سارا ٹکر ہضم نہیں تھی. بے دی جب تک انسلٹ نہ کروں او تک ساکو گودا کوئی نہیں آتا او تک ساکوں سیانا کوئی نہیں آتا. یہ کوئی انسانیت نہیں. بہمی حقوق العباد. اللہ اگر چاہوے اپنے حق معاف کر دے اللہ چاہوے اپنے حق معاف کر سکتے کہ نہیں کر سکتے لیکن یہ حقوق العباد دی معافی کہیں نہیں دین ہے. ان دی وجہ ہے کہ بندے دی انسلٹ جیڑا بندہ بندے دی انسلٹ کرے اللہ پاک ہاں اگر وہ توبہ کرے تے اللہ معاف کر دے سی. انسلٹ دے بغیر بندہ مر گئے توبہ دے بغیر بندہ مر گئے تو سمجھو وقت اللہ کے معافی مشکل ہے. اللہ دے بندے کو جڑا تکلیف دے وے اللہ کو برباد کر دیں. فرعون دا کیڑا قصور آ فرعون دا کیڑا قصور آ سب کچھ اللہ نے کو دیتا اندر کنے ہر شے آئی لیکن اللہ نے کو غرق کیتے. تساں سارے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں اپنے موضوع دا خلاصہ دساں فرعون انسانیت دی تذلیل کرندا بس اے او دا کام. بعض جڑے چودھری طبیعت ہوندن نا خان 2-4 روپے آون پائے ونجن ذرا گریڈ بھی تکڑا ہوئے او ول سارے کوئی میں کیڑی مکوڑی سمجھی رہندن. انہیں دے ہلاون دا لہجہ چینج ہوندے انہیں دی گفتگو دا انداز عجیب ہوندے وہ ایویں ہلندن جی میں کیجئے فرعون ہوون فرعونیت ہوے انہیں اے انداز اللہ کو اچھا نہیں لگتا. انہیں کہ چونکہ پیسہ ہا چودراہٹ آئی نوابی آئی وہ بھی پیچھے ہر غریب کو میں مسلی پیا جیڑا اندے ہتھے آئے ہوئی میں کاپا ٹوکا کیتی ہے کٹھی ہے ذبح کیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وال ٹھان گی دی اللہ نے والوں کو تباہ کیتا برباد کیتا لشکر سمیت اللہ دے ایسا پورے آل فرعون کو غرق کیتا. لہجے ٹھیک ہونے چاہیے لہجے لوگے نال ٹھیک ہونے چاہیے. انسانیت دا احترام اتنا ہے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ کہیں کو مسکرا کے ملے میں اللہ پاک ان دے مسکرا کے ملن کو صدقہ اور نیکی بنا دیں. اتنا احترام ہے. اور آپ نے فرمایا جیڑا چھوٹے تے شفقت نہ کرے وڈے دی عزت نہ کرے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. ان دا سارے نال کوئی تعلق نہیں.
انسانیت کا جڑا احترام نہیں کرنا. یہ ناپ تول جڑی کمی ہے یہ کیا مطلب ہے؟ شعیب علیہ السلام دی قوم کیوں تباہ تھی؟ ناپ تول اس کمی کا یہ مطلب ہے وہ اگر کوئی چیز گھن دین تے پوری پوری گھن دین، دین دین تے ادھوری دین دین. یہ چونکہ انسانیت دی تذلیل ہے، اللہ نے غرق کیتے، تباہ کیتے، برباد کیتے. دھوکھا سارے اندر، فراڈ، دو نمبری، کہیں دا حق کھاونا، کہیں دی غیبت، الزام، یہ سارے دھندے انسار ہیں جو کہ اللہ تعالی واسطے یہ ساری چیزاں اللہ دی ناراضگی دا سبب ہے. آج دے خطبہ جمعہ دا میسیج ہے تمام معززین اور دوستو احباب کو کہ اساکوں اللہ دی این عظیم مخلوق انسان دا احترام کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے. اگر اسائیں دا احترام کیتا اللہ ہی دے بدلے سارا احترام کرے سے. اللہ تعالیٰ نے بہت تعلیم دیتی ہے انسانیت دی عزت واسطے، انسانیت دے احترام واسطے. قرآن مجید اللہ نے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو. ساکو تعلیم دیتی ہوئی نہیں پیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے کوئی قوم کئی قوم نال مذاق نہ کرے. یہ احترام ہے. ٹھیک ہے وہ موچی ہے، تو وڈا چودھری ہیں تے موچی ہون او کو مذاق دا نشانہ نہ بنا. وہ کٹانا ہے، وہ غریب ہے، وہ مسلی ہے، کوئی بھی ہے. تیری کاسٹ اونچی ہے، تو وڈی قوم دا ہی، لیکن کہیں کو قوم دا تانا نہ دے، مذاق نہ بڑھا. لا یسخر قوم من قوم، وڈے کو چاہیے وہ چھوٹے کو مذاق نہ بڑھاوے. صحت مند کو چاہیے وہ مریض کو مذاق نہ بڑھاوے. سونے کو چاہیے وہ کوجھے دا مذاق نہ بڑھاوے. سیانے کو چاہیے وہ پاگل دا مذاق نہ بڑھاوے. امیر کو چاہیے وہ غریب دا مذاق نہ بڑھاوے. ورنہ انسانیت دی تذلیل ہے، مذاق نہیں بڑھاونے. اور یہ سورۃ الحجرات ہے جیڑی جگہ تے آیت آئی کھڑی ہے، این دے پچھلی آیت اللہ نے فرمایا دو مسلمان لڑن انہیں دی صلح کرا دو. صلح کراون دے حکم دے بعد یہ آیت آئی. اور انہیں دوہیں آیتیں دا سیاق و سباق اگر دیکھو انہا مطلب ہے کہ لڑائی ہمیشہ آپس تھی سی ہوں ویلے جیڑے ویلے ایسا ایک دوجے تے مذاق کرے سو. لڑائی کے اکا بچنا چاہتے ہو مذاق نہ کیتی کرو. صلح تو گئی تھی، ہون صلح تھی گئی تھوڑی، لیکن ہون تساں آئندہ اپنی صلح کو خراب نہیں کرنا. خراب اگر نہیں بھی تھی من چاہتے تے مذاق نہ کیتی کرو. اساں ایک دوجے دا مذاق اتنا بنے دے ہیں، کوئی کانا ہے اندے کانے ہون دا مذاق، کوئی ٹنڈا ہے اندے ٹنڈے ہون دا مذاق، کوئی اگر منڈا ہے اندے منڈے ہون دا مذاق، کوئی غریب ہے اندی غربت دا مذاق. یہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے مشرقین مکہ دی عادت آئی میرے نبی کریم دی جماعت دا مذاق اڑے نیان، مذاق بڑے نیان. کئی دفعہ یہ جو ہزارہ واقعات مذاق بڑے نیان. اللہ پاک فرمے دے قیامت علیہ نہیں جڑے ویلے آسن جڑے میری جماعت دا مذاق بڑے نیان. حل صوبے بل کفار ما کانو یزاقون. میں اللہ انہیں کوئی نہ دے مذاقیں نہ بدلا رہے ساں. اے نبی دی جماعت تے ٹھٹھا کرے نیان، انہیں تے قیامت لڑی ٹھٹھا کیتا ویسی. اے نبی دی جماعت دی انسلٹ کرے نیان، قیامت لڑی انہیں دی انسلٹ کیتی ویسی. یعنی جیڑا بندہ میرے بندے دی توہین کرے نہ ہو سی قیامت لڑی میں اللہ اکنے کو بدلا دے سا. قیامت ہے تو ہوں تو سا میں کو زچ کرے سو، ذلیل کرے سو، نک میرا دم اچ کر دے سو، میں کو شرمندہ کرے سو، رسوا کرے سو، ریندو تے تاڑیاں مرے سو تے خوش تھی سو تے اللہ تو آرے گی نے پوچھ سی قیامت ہے. انسانیت دی جڑا تذلیل کرے او بندہ اللہ کو چنگا نہیں لگتا. یہ مذاق کرنے ہیں جیڑے ویلے صحابہ گزرنا مذاق. قرآن مجید اللہ نے ایک مثال بھی سمجھائی ہے. مکے دے کافر آدے ہیں اللہ دے نبی جیڑے ویلے یہ مذاق ہے، جیڑے ویلے غریب اے مسکین جنہیں دے کپڑے پھٹے پرانے ہیں اے جڑے ویلے تورے نال بیٹھے ہوئے اون ویلے اسا تورے نال نہیں بہ سکتے. نہ بابا نا ایسا کو گھنندی ہے،
نعوذ باللہ یہ کوئی سارا سٹیٹس ہے، یہ کوئی سارا سٹیٹس ہے؟ سٹیٹس دا بھی بڑا چکر ہے آج دے دور وچ، یہ سارا سٹیٹس ہے، دفع کرو۔ نبی کریم علیہ السلام دے بارے اللہ قرآن کریم میں فرمے دے انہاں دے دل وچ خیال ہے کہ ہو سکتے کئی بہانے متا انہاں کو میری بات سمجھ آ ونجے، آپ نے معاہدہ چا کیتے، آپ نے آفر قبول کیتی ہے، اے بندے نہ بیٹھے ہو سن جڑے ویلے تو کو واز کرے سن۔ جناب رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھا دیتا، لیکن اکھاں تو نبی نے عبداللہ ابن ام مکتوم میں پتہ نہیں لگا، نظر نہیں آیا کہ اللہ دے نبی انہاں کو دعوت بیٹھے دین تے میرے نبی دے کٹھے سردار ہے بیٹھن، ایویں آپ دی مجلس لگا گئے، السلام علیکم۔ جناب رسول کریم نے جواب ارشاد فرمایا، لیکن آپ نے جڑا انداز اختیار فرمایا اللہ نے وہ انداز کو قرآن کریم وچ بیان کیتے۔ میرے نبی کریم دے متھے تے تیور آ گئے نا، آپ نے تھوڑا جہا ناراضگی دا اظہار فرمائے، تھوڑا جہا غصے دا اظہار فرمائے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تے کو نہ آنا چاہیے دا، کیوں آئی انتظار کر، میں فرید تھی سا تیرے نال ملاقات کرے سا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم باہر آئے، دروازے دی ٹیک لگ کے بہ گئے تے رومن لگ گئے، این نیت نال کہ میں نبی کریم دا دل دکھائیں میں ہو سکتے اللہ میرے تے ناراض ہو ونجے۔ جناب عبداللہ دے رومن دی دیر آئی، اللہ نے قرآن نازل کر دیتے۔ اندھیں دا نبینیاں دا مذاق نہ بڑھایا کر، اللہ قرآن چاہتے ہو سکتے او توارے کے زیادہ میں کو چنگے لگے نا، قرآن ہے اسا ان یکونو خیرا منہم، جہاں مذاق پہ بنے نہیں ہو سکتے او تیرے کے زیادہ میں کو چنگا لگے، میں کو میرے نزدیک کو چنگا ہوئے تو توں ذرا ہاتھ ہولا رکھ، کاٹن شاٹن تے کرنڈی تے عہدے تے پیسے نال بے شک تو کھیڑ دیں، لیکن ای کو میں بنائے ای دے تے مذاق سمجھو میرے اتے مذاق ہے، ای کو میں بنائے، اے میری مخلوق ہے، اپنی مرضی نالی اپنے نہ کان بنائیں نہ نک بنائیں نہ اکھاں بنائیں، اپنی مرضی نالی اپنی غربت نہیں بنائی، اپنی مرضی نالے ٹنڈا منڈا نہیں بنا، اپنی مرضی نالے نیچ یا چھوٹی قوم میں نہیں پیدا تھیا، یہ ساری تخلیق تے کاریگری میری ہے۔ ایندہ مذاق بناون گویا کہ میں اللہ دا مذاق بناون، ہوش دے ناخن گھنو، اللہ دی مخلوق دی قدر کرو۔ انسانیت زکوٰۃ ہے یا نہیں اسلام وچ؟ انسانیت دا احترام سکھایا گیا، عشر کڈو زکوٰۃ خرچ کرن ہے یا نہیں، صدقہ کرن ہے یا نہیں، لوگوں کو معاف کر دیون ہے یا نہیں، یہ عظمت انسان ہے، درگزر کر دو ہے یا نہیں، گلکڑی پاؤ گلکی پاؤ، جلے سلام دے سو، ہاتھ ملے سو، ہاتھ ہلے سو، ایک ایک ہلامے تھے، اللہ تورے گناہ معاف کر دے سو، یہ انسانیت کا احترام ہے۔ کٹھے بلہاونا غریب کو امیر کو برابر، ولیمے تھے غریب امیر دا فرق نہ کرنا، اچھی قوم تے نکی قوم دا فرق نہ کرنا، اپنے فنکشنے تھے امیر غریب دا فرق نہ کرنا، اے انسانیت دا احترام ہے۔ نبی سی فرمایا نا ولیمے دا بدترین کھانا اور بدترین ولیمہ ہوئے جہندے امیر غریب دا فرق کیتا بنے، ہر وہ کام کو گندا آکھیا گئے، گناہ آکھیا گئے، بدترین آکھیا گئے جہندے اللہ دی مخلوق نال، اللہ دی مخلوق نال مذاق دا ماحول ہوئے۔ اساں دے لوگوں نے کھلتے ہیں جیتی ٹھٹھا نہ کروں، ہاتھ تے ہاتھ نہ ماروں، او تی سکوں زندگی گزارن دی چاہے نہیں آندی۔ کہیں کو ٹردا ڈٹھا، کہیں کو زمین تے گھلیندا ڈٹھا، کہیں کو پندا ڈٹھا، کہیں کو منگدا ڈٹھا، کہیں دے پچے پرانے کپڑے ڈٹھے، کہیں کو زمین تے پئے ہوئے چاول چون کے کھندا ڈٹھا، این دی کھیلے نہیں کھڑ دی، این دی کھیلے نہیں کھڑ دی۔ مذاق 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 سب تو بڑا گناہ ہے اللہ دی مخلوق ہی عظیم انسان دی تذلیل کرنا۔ جڑا انسان دی توہین کرے غیبت منع، کیونکہ انسان دی توہین دا عنصر موجود ہے ہی نہیں۔ میرے نبی کریم بیٹھے ہیں، جبریل آ گئے، قرآن چاہ کے آ گئے، انہیں کان نے چکال کی تھی، نواب سردار بیٹھے ہیں، جبریل کو دیکھ تو کوئی نہ سکتا، میرے نبی دے متھے تے پسینہ اندھا جڑے ویلے جبریل آ گئے،
یہ نشانی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فوراً اٹھے گئے، آپ باہر گئے، جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو لائے نے، سینے نال لائے نے، متھا چومے نے، چوپڑی وائی نے۔ اللہ دے نبی خیریت، آپ نے فرمایا انہیں جبریل قرآن دی سورت چاہ کے آئے جن وچ اللہ فرمائیں دے امیر غریب اچھی قوم تے جھکی قوم دا رولا نہیں، میں کو او پیارے ہیں جیڑے میرے دین نال وابستہ ہیں، اٹھو عبداللہ کو اپنے سینے نال لاؤ۔ انہوں نے مذاق بنائے حضرت عبداللہ دی آخدا، انہوں نے مذاق بنائے حضرت عبداللہ دے ٹاکیں لگے ہوئے پاتے ہوئے چولے دا۔ میں اللہ جواب پیارے نا آبا ساوتا واللہ، این دی شان این دی عظمت دا انہیں کو پتہ ہی کہہ نہیں۔ میں اللہ ایسی صورت این دی شان اچ نازل پیا کرنا قیامت آ سکتی ہے، عبداللہ بن ام مکتوم دی عظمت نہیں بھلائی بن سکتی۔ احترام ضروری ہے، کہیں غریب کو نہ چھیڑیا کر، تیری مہربانی تم بس اپنا شکر پاڑ اللہ نے تے کو دیتے، کہیں دے کپڑے تے تان نہ کی دیگر، کہیں دے اٹھن باہر تے تانے نہ مارے کر، کوئی ضرورت نہیں تے کو کہیں دی ہانڈی تے کھلیں، تے کو کوئی ضرورت نہیں تو کہیں دی باہر اٹھن تے تو ہاسا کریں۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کہیں قوم دا مذاق نہ کرے، خبردار مذاق نہیں کرنی آج دے بعد۔ یہ پھٹے تے بہنا، منجے تے بہنا تے باہر بہنا، ہوٹلیں دے بہانے بڑھا کے تے سارا نہیں ایک دوجے تے کیچڑ اچھالنے، مذاق دا ماحول بناونا۔ آدھے یار کو ٹائم دے میں آ چائے پیوں گا نال بٹ کڑاک لاؤں آئے۔ بٹ کڑاک کیا ہے؟ بٹ کڑاک کوئی چاہے ذرا لیندی ہے۔ بٹ کڑاک دا مطلب کہیں کو بیستہ کرے سو دے بٹ کڑاک بن سی، بغیر کہیں کو بیستہ کیتے بٹ کڑاک بن دی ہے، بغیر کہیں دی انسلٹ کیتے مذاق بن دی ہے، بغیر کہیں دی انسلٹ کیتے کہیں دی توہین کیتے بغیر چاہ سندی ہے یا مجلس بن دی ہے۔ اللہ نے ایسا کو تعلیم دیتی ہے بھائی، اے عظیم مخلوق ہے، کیڑی انسان علی، لہذا تسا خیال کرو ان دی عظمت دا خیال کرو۔ جب میں اللہ ان دی عظمت منے نا، عظمت بنائیے میں اللہ نے، جیڑا ہی دو انگل کھڑی کرے، جیڑا ہی کو تذلیل کرے، میں ان کو نیست و نابود کر دینا۔ تسا کون ہوئے؟ تسا کون ہو؟ خبردار تسا آج دے بعد انسان دی انسلٹ کی تھی، توہین کی تھی۔ کوئی یہ مذہب ہر کہیں اپنا مسلک، اپنا عقیدہ، اپنا کاروبار، ہر کہیں اپنا سوچ اپنی، لیکن مذاق نہیں کرنی۔ اللہ نے فرمائے کوئی قوم کہیں قوم نال مذاق نہ کرے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسواک بناون دی خاطر درخت چڑھیے، ہن پتلے قد دے چھوٹے ہن، بالکل میں پتلے دبلے پتلے، ہوا ذرا چوکھی گھلیے چلیے تے کیا تھا تھوڑا جا پنڈلیاں ہلن پائے گا۔ صحابہ کرام دا مذاق دا بھی ارادہ کہنا، اتنی ایک مختصر جی انہیں تھوڑی جی ہاسا کیتے کہ یار دیکھ وہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں ہوا ہی نہیں برداشت کر سک جاں۔ اللہ دی قسم ہے میرے پیارے دوستو، صحابہ کرام جو کہ مذاق دا مزاج نہ بنے دیا، انہوں نے میں ہاسا کیتے، حیرانگی دا اظہار کیتے، حیرت دا اظہار کیتے۔ دیکھو وہ پنڈلیاں ہل جا پہ دبلا پتلا ہے۔ میرے نبی پاک آئین، آپ نے فرمایا تساں کیا آکھے؟ کیا آکھے تساں؟ او میلو آؤ ترکڑی تے ترازو دے ایک پاسے اگر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی ایک پنڈلی رکھ دے ماں، ایک پنی، اور بے پاسے احد پہاڑ چاہ کے رکھ دے ماں، 7.5 میل جیندی لمبائی ہے، 2.5 میل جیندی چوڑائی ہے، ہکو پہاڑ ہے انہیں، ہکو۔ نبی سی فرمائے اساں احد نال محبت کرنے، احد سارے نال محبت کرنے، ہکو پہاڑ، ایکو چاہ کے چودہ تا نہیں ناممکن ہے، ایکو اگر کوئی چاہے چاہ کر کے ترازو ہے رکھے، ایک پاسو ابن مسعود دی پنڈلی ہوئے، میرے سونے نبی فرمائے ہاسا کرنے دے ہو، احد پہاڑ دی بھی جرت نہیں ابن مسعود دی پنڈلی دی عظمت دا مقابلہ کر، مذاق نہیں کرنے۔ کہیں جا پنڈیاں چھوٹیاں کوئی آسانا میں آ تک ڈساں میں تک ڈساں وہ جیون ٹردہ کی میں اوہیں ٹور دکھایا، مذاق ہے۔ آ تک ڈساں وہ جڑا گونگا ہے وہ علیحدہ کی میں اشارے، وہ اللہ نے قہر کے ڈر، اللہ نے تک زبان دیتی ہے، انہاں اے مطلب ہرگز نہیں جب کو اللہ نے زبان نہیں دیتی تو دی توہین کرے۔
تو دی انسلٹ کرے. انسانیت دا احترام کرو. اگر چاہتے ہو تو احترام تھی وے, اگر چاہتے ہو تو عزت بنے, اگر چاہتے ہو تو اللہ حفاظت کرے, اگر چاہتے ہو تو مال رزق کے اللہ برکت پاوے. وال تساں انسانیت دا احترام کرو. اے تو کو پتہ ہے جو ابلیس دا کیا قصور آ. پیارے دوستو, ابلیس جے کوئی شیطان آدھا انہوں دا کیا قصور آ. میں اگر اتنی ایک جملہ بولا وہ کو گنڈ چا بدھو. ابلیس دے لانتی بنن دی, شیطان بنن دی, مردود بنن دی مین وجہ یہ ہے کہ اللہ دی مخلوق انسان حضرت آدم دی تکریم نہیں سکی تھی. بیا کیا قصور ہے ان کو. اے جنا عبادت گزار ہاں اللہ نے ان کو فرشتیاں شامل کر دیتا. اے جنا نیک ہاں جن, لیکن اللہ نے ان کو فرشتیاں جرا لا دیتا, لیکن وہ انسان دی قدر نہیں کی تھی. پورے تفصیل ہے پہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کر, نہیں سی کیتا. سارے کیتے ہی نہیں کیتا. ہاں بھی تائیں کیوں نہیں کیتا, وہ والا اپنی وجہ دا سی میں کیوں کرا بھائی. وہ گال جیڑی سادے چ میں ڈاڈھا ہے ہین ہے, میں طاقتور ہے کمزور ہے, میں پرانا ہے آج دے, یہ مذاق ہے. میں نہیں کرے گا, میں بھا کے بنا ہے, مٹی کے بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے اندر چونکہ, یہ جملہ سن سو ذرا, تیرے اندر چونکہ میری بنائی ہوئی عظیم مخلوق دی قدر کہیں نہیں, لہذا ونج میں اللہ دے کاغذیں چو تو ختم ہیں, تیرے ہوتے جیتی جیندہ راسیں, میں اللہ دی لعنت وستی راسیں. 35 بلاک دی مسجد آمنہ لے ہو. ابلیس دے ہوتے اللہ نے لعنت کی تھی ہے, ساڑھے پیو ڈاڑے دیوں قدر نہیں کی تھی. تے اساں اگر اپنے پیو ڈاڑے دی قدر نہ کروں, اساں اللہ دی رحمت دے کیویں مستحق بن سکتے ہیں. اساں اگر کہیں مخلوق دی قدر نہ کروں, اساں کیویں رحمت دے مستحق بن سکتے ہیں. یہ جڑے روز کھڑوار کریں دن اللہ دی مخلوق نال, اے اللہ دی رحمت دے مستحق کیویں بن سکدن. اللہ نے فرمایا تیرے ہوتے لعنت وستی راسے, اور اون دے بدلے سارے آسمانے دے فرشتیاں کو اللہ نے حکم دیتے تساں آدم کو سجدہ کرو. مسجود ملائک بنائے اللہ نے حضرت انسان کو, کائنات والے کو اللہ نے دسائے فرشتے جنہیں چ نافرمانی دا تصور ہی کہنی, او غلام ہیں جڑا میرا انسان ہے, میں اللہ نے کو سردار بنائے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہر کہیں کو احترام دے کے ملنا, جی جی کر کے ملنا, قدر دے کے ملنا, ہر کہیں دی گال کو قدر نال سننا, ہر کہیں کو حیثیت دیونی. اپنی مجلس وچ, اپنی دکان وچ, اپنے کاروبار وچ, اپنے گھر وچ, اپنی فیملی وچ, اپنے لین دین وچ, سفر دے دوران ہر بندے کو حیثیت دینا. عظیم عبادت ہے بیت اللہ دا حج, عظیم عبادت ہے بیت اللہ دا عمرہ. عربی ہے, اجمی ہے, کالا ہے, گورا ہے, وڈے ہیں, چھوٹے ہیں, غیر ملک دا بندہ ہے, پاکستان دا, دنیا دا, کدھر دا, کروڑا پتی ہے, کاک پتی ہے, لاکھ پتی ہے, سارے دا لباس ہی کو, سارے دا انداز ہی کو, طریقہ ہی کو. اے اللہ سمجھاونا چاہتے. عمرہ, عبادت, حج, اے دلیل نہیں چیز دی کہ کوئی کہیں کدے اتے تلے نہیں. مذاق نہ بڑھایا کرو, ایک دوسرے دا احترام کیتا کرو. ایویں تسا دیکھ کنو نماز جماعت نال جلے پڑھ دیں تے صاحب زہرے پہلی صافے ہر کوئی آیا کھڑا ہوندے, باہروں باویں کوئی پندا ودا ہوئے, لالا کیری ودا ہوئے, وضو کر کے جلے مسجد چوسی کروڑا پتی بندے دے کٹھے جا بچی پیے صافے کھڑ سی کہ نہ کھڑ سی. وہ کوئی اجازت ہے کھڑن دی کہ نہیں؟ کھڑے ہو. اسلام وچ کوئی مسئلہ ہی کہ نہیں. اسلام جڑا ہے وہ انسانیت دا احترام سکھاندے, ایک دوجے دی قدر سکھاندے. ہاں بھئی فرشتے ہو سجدہ کرو, اللہ نے عزت لیتی, اللہ نے مقام لیتا. اللہ فرمے دے انسان دے مقام دی یہ دلیل ہی کافی ہے. خلقتہ بیدیا, ہر شے میں اللہ نے آرڈر کر کے بنائی ہے. انسان دی واری آئی ہے, میں اللہ پاک نے انسان کو اپنے ہاتھ نال بنائے. تو آکوں اللہ سی کیت نال بنائے اللہ. میرا بنا اساں کوئی کتائی میں پھٹا ونج رکھاں, میرے پھٹے کو کوئی ہٹا دکھا دے بھئی میں رکھ یہاں تیری جرت کی میں تیتا ہے ہٹائے. اساں وال جدہ ہی کہیں کو ماریا, پہلے چہرے تے ماریا جڑے چہرے کو رب نے اپنے ہتھے نال بنائے. کیا بات, جدہ ہی ظلم کیتا, کہیں دا ہاتھ بن سچا, کہیں دا نک کٹ سچا, کہیں دا پیر, یعنی کائیں بنائے
اللہ نے آرڈر دے کے نہیں، خلقتہ بیدیا، اللہ دے میں ہاتھ نال بڑھائے، اور بڑا سونا بڑھائے۔ اللہ پاک نے قسمہ چاچن، اللہ نے ایسے ایسے علاقے دیاں قسمہ چاچن جیڑے علاقے ہی پوری دنیا وچ بڑی عظمت والے علاقے ہیں۔ اللہ نے پہلے فرمایا میں کو 3 دی قسم ہے، 3 یعنی انجیر، 3 انجیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے علاقے چاہے ہیں اتا 3 تھی دی آئی، انجیر تھی دی آئی، عظمت والا علاقہ۔ اللہ فرمائے دے والزیتون، زیتون دی قسم۔ موسیٰ علیہ السلام آیا، موسیٰ علیہ السلام کوہ تور دا علاقہ و تور سینین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا علاقہ ھذا البلد الامین، نبی پاک دا علاقہ۔ ساری کائنات وچ مکے دی بڑی عظمت ہے، عیسیٰ علیہ السلام دے علاقے دی بڑی عظمت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے علاقے دی بڑی عظمت ہے، حضرت یوسف دے علاقے دی بڑی عظمت ہے۔ نال اللہ نے عظمت دیاں قسمہ چاہ کے فرمائے سارے دیاں ساریاں عظمتاں رلا کے جیڑی شے میں اپنے ہاتھ نال بنائی ہیں اون دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ وہ کیڑی چیز ہے؟ اللہ دے 3 دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، طور سینا پہاڑ دی قسم ہے، تے مکے شہر دے گلیاں دی قسم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیر والا علاقہ، زیتون والا علاقہ، طور سینا والا علاقہ تے مکہ دی دھرتی بھی انسان دے وقار دا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا عظمت۔ اچھا توارے کو ایک گال پوچھدا، اے دسو بیت اللہ دی شان زیادہ ہے یا انسان دی؟ انسان دی؟ ڈر کیوں گئے ہو؟ بیت اللہ دی شان زیادہ ہے یا انسان دی؟ حدیث ہے بیت اللہ دو منہ کر کے تھکن منع ہے تے انسان دے منہ وچ۔ بیت اللہ دی شان کے انسان دی شان زیادہ ہے۔ بیت اللہ تو لتاں کر سکتے ہیں، بیت اللہ تو منہ کر کے پیشاب کر سکتے ہیں، تے ہون ذرا غور کرا انسان نال کیڑا حشر کی تھی پئی جیں دی شان بیت اللہ کے بھی زیادہ ہے۔ تے آدم جلے بیت اللہ داخل تھی وہ حرام وچ، آنکھ تلے کرو، نظر جھکی رکھو، دے دے ونجو میں تلے، دے دے ونجو تلے، جلے بیت اللہ دے قریب پہنچو وال نظر چاہ کے دیکھو تے جلال تو اڈے اتے غالب تھی سی۔ یعنی بیت اللہ دے سامنے آنکھ چاہ کے ایویں دیکھن دی بھی علماء اجازت نہیں دے رہے، احترام کرو، تلے دیکھ کے ایویں ونجو، ادب نال ونجو۔ تے جیڑے انسان دی بیت اللہ کی شان زیادہ ہے۔ میرے نبی سی جلے مکہ چھوڑیا ہا روندے نہ ویندے ہن تے آپ نے میں بیت اللہ کو اشارہ نہ کیتا، فرمایا بیت اللہ بڑا پیارا ہی میں کو، بڑی محبت ہے میں تیرے نال، لیکن تیرے کے زیادہ انسان تے ایمان دی عظمت زیادہ، انسان دا وقار زیادہ ہے۔ میں انسان تے ظلم تھیون کے بچن دی خاطر مکہ چھوڑ کے وینا پیا تاکہ ایتھا کوئی بیا خبیب علی کار تختہ دار تے نہ چڑھے، عمار بن یاسر علی کار کوئی بیا ایتھا کوئی جے نہ، حضرت خباب علی کار کہیں دی کانڈ چھلنی نہ تھی۔ انسان دے وقار کو بچاون دی خاطر بیت اللہ میں تے کو چھوڑ کے وینا پیا، ورنہ تیری شان وڈی آئی، لیکن تیرے کے بھی زیادہ شان اللہ نے بڑھائی ہے تے انسان دی بڑھائی۔ بیت اللہ فرشتیاں بڑھائے، انسان کو رب نے بڑھائے۔ بیت اللہ فرشتیاں بڑھائے، انسان کو کہیں بڑھائے؟ رب نے بڑھائے۔ لیکن اے بیت اللہ بھی انسان دی بخشش دا ذریعہ ہے۔ اگو تواری مرضی جے کو ماری آؤ کٹری آؤ، ابے نال صلح کہنی، جدہ مذاق کریں دے پیو دا مذاق کریں، اما دا مذاق، بھین دا مذاق، بھرا دا مذاق، انسان ہے۔ ای کو چودھری سڈنی چبلی ہے تو بے وقوفی ہے، ای کو پیسے والا سڈن، وہ تو اگر چاہنے تے کو 7 ڈاڑیاں سلام کرن تیری قدر بنے تو تو بھی اللہ دی مخلوق دی قدر کرن دا مزاج بنا، عادت بنا، جلے تو احترام دے سے والتے کو احترام مل سے، ورنہ مشکل ہے۔ کتنا بڑا احترام لیتے اللہ نے، بندہ مر گئے نا، بندہ مر گئے، ہون کیا کرو بھائی، ہون ہی کو غسل دیو، سبحان اللہ،
غسل دے گی دے جیا ہوں ہی کو کپڑے پواؤ، کیا بات، کپڑا پو گئے جیا ہوں ہی کو چاؤ جی میں بادشاہیں دے تخت چپ دیا، وقار ہے یا نہیں؟ ہوں ہی کو چاہ کے قبرستان، ہاں دے دیو اے قبر جنازہ گزرے مار کا اپنی دکان تو اٹھی کر دن، جنازے دا احترام کتنا بڑا احترام ہے، اٹھی کر دن سارے جنازہ گزر میں، جنازہ روڈ تے ہوئے گاڑی آلا ہارن ڈیوان گوارا نہیں کرنا، جنازہ ہے میت ہے، گاڑی آلا گیر لا کے میت دی چار پائی کراس کرن تے تیار نہیں، تے ہی گاڑی آلے کو آکھو وے جیندے نال کیوں بدا ظلم کرنا ہے؟ وہ بھی تے انسان ہے، پکڑی پہ ماری پہ کٹھی پہ تچھی پہ، جیندے جنازے کے بھی تو اگتے گیر لا کے گاڑی نہ کر سکتا، جیندے ہوں دا تو جیون حرام کی تھی پہیں، یہ کوئی انسانیت ہے؟ بھلا ونجو قبرستان قبر بناؤ، قبر بنا کے وہ گال سنو جیڑا آپ اپنے ہاتھ نال مٹھی مٹی دی بھر کے سٹے سی اللہ دے میں کو ثواب دے ساں، وقار ہے، وقار ہے، احترام ہے، بھلا ہن قبرستان بن گئے جیا اوے جیندے ہو ودے رہو عیش کرو جتھاں دل آکے، جے انہیں دے نیڑے تیڑے گزرو جتھاں اے ستے پین ادب احترام آکھائے السلام علیکم یا اہل القبور، سلام کی تھی وجہ احترام ہے یا نہیں؟ سلام کی تھی وجہ حضرات انسان دی بڑی تکریم ہے، انسان دا بڑا مقام ہے، ان دے اوتے ڈھیر سارے دلائل ہیں۔ اللہ نے سورۃ حجرات وچ فرمایا الزام نہ لایا کرو، اللہ نے سورۃ الحجرات وچ فرمایا کہیں دا نا تبدیل نہ کیتا کرو، اللہ نے فرمایا غیبت نہ کیتی کرو، اللہ نے فرمایا کہیں انسان دے بارے بدگمانی نہ کیتی کرو، ان دے اوتے ڈھیر سارے دلائل ہیں۔ اج جیڑی شاید اسا کو ضرورت ہے بھائیو وہ یہ ہے کہ اساں ایک دوجے دی قدر کروں، ایک دوجے دی عزت کروں، ایک دوجے دا احترام کروں، ایک دوجے دی عزت بناؤں۔ اصول یہ ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جڑا زمین آ جاتے یعنی مخلوقات الہی تے شفقت کرے سی، آسمانے والا رب انہاں دے اوتے رحمت کرے سی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر میں یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ دوست احباب جس مسجد میں بھی جمعہ پڑھنے جائیں یا جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ مسجدوں کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ آپ کے تعاون سے مسجدیں مدارس ان میں رونقیں زیادہ ہوں گی، ان کے جب آپ لوگ اخراجات پے کرو گے یا تعاون کرو گے تو بہار بڑھے گی، یہ ہر مسلمان کا حق بنتا ہے۔ تو نماز کے بعد آپ نے ہر ساتھی نے اللہ کے گھر کے ساتھ مسجد کے ساتھ تعاون ضرور کر کے جانا ہے۔ جہاں بھی جایا کرو بھئی یہ ذہن بنا کے جایا کرو بھئی ان کے جو اخراجات ہیں معاملات ہیں ان میں تعاون کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اس کی وجہ سے پھر سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفیں ٹھیک کر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
ابراہیم اہل حدیث گارڈن ٹاؤن فیز 4 ڈیرہ غازی خان میں ربیع الاول کی مناسبت سے ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے جو کہ 10 ربیع الاول کو ہوگا. 10 ربیع الاول کو ہوگا. انگریزی تاریخ جو بھی بنے دن جو بھی